اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی آدمی کسی تنگ دست آدمی کو مہلت دیتا ہے تو اس کے کیا فضائل ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی تنگ دست پر آسانی فرماتا ہے، تنگ دست کو مہلت عطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرماتا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آدمی کوئی مشکل میں ہے، اس کا حق آپ کی طرف ہے، اس کا قرض آپ کی طرف ہے، اس کے کوئی فرائض آپ کی طرف ہیں، تو اس وقت آپ اس کو معاف فرما دیں. اگر اس وقت آپ اس کو معاف فرما دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا. ایک اور حدیث پیارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اگر کوئی، جس کا مفہوم ہے حدیث شریف کا، یہ مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک سفید پوش غریب آدمی ہے، وہ بظاہر بھیک نہیں مانگتا لیکن اس کا قرض ہے کسی کے اوپر، اور وہ آدمی اس کو مہلت عطا کرتا ہے، قرض اس کا معاف کر دیتا ہے یا اس کو مہلت عطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے سے بھی 70 گنا زیادہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے ایک سفید پوش آدمی کا بھرم رکھا ہے. یہ عطا کرنے کی جو خوبی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے تصوف میں، صوفیزم میں بالخصوص، اور ہمارے اسلامی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے کہ جو انسان عطا کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی عطاؤں سے نواز دیتا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نااہل آدمی بھی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آ جائے، یعنی ایک ایسا آدمی آپ سے مانگنے کے لیے آ گیا جو اس چیز کا حقدار نہیں ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے، تو پھر بھی آپ اس کو بھیک عطا کر دیں، اس کو خالی نہ موڑیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی عطا ہو رہی ہوتی ہیں جس کے آپ حقدار نہیں ہوتے. یعنی ہمیں بھی تو اللہ بہت ساری ایسی نعمتوں سے نواز رہا ہے جس کے ہم حقدار نہیں، جس کے ہم اہل نہیں، ہم میرٹ پہ نہیں اترتے، لیکن پھر بھی وہ اللہ ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نواز رہا ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ایسا شخص بھی ہمارے پاس آ جائے جو اس میرٹ پہ نہ اترتا ہو، جو اس نعمت کی حقدار نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ سوال کرے تو آپ اس کو عطا فرما دیں، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. معزز ناظرین، آج کے اس معاشرے میں اگر ہم صرف عطا کرنا شروع کر دیں، مانگنا چھوڑ دیں اور عطا کرنا شروع کر دیں، اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ علم بانٹنا شروع کر دے، تقسیم کرنا شروع کر دے، کسی کے پاس دنیاوی فضل ہے، مال و متاع ہے تو اس کو تقسیم کرنا شروع کر دے، کسی کے پاس عزت ہے تو وہ اس عزت کو اخلاقیات کے ساتھ تقسیم کرنا شروع کر دے، کسی کے پاس کوئی فن ہے تو وہ دوسروں کو سکھا کے مثبت انداز کے ساتھ معاشرے میں اس کی بھلائی کا سامان پیدا کر دے. غرض ہے کہ کسی کے پاس کوئی بھی خوبی ہے وہ دوسرے کو عطا کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دے گا. جدید دور کے قدیم صوفی گزرے اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہر پروگرام کے آخر میں یہ فرمایا کرتے تھے، زاویہ کے ہر لیکچر کے آخر میں یہی الفاظ آپ کے ہوا کرتے تھے، یہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور جگہ پہ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری قوم کی تنزلی کا جو سبب ہے، زوال کا جو سبب ہے، وہ یہی سبب بنا ہے کہ ہم نے آسانیاں عطا کرنا چھوڑ دی ہیں. جتنا ہو سکے دوسروں کو آسانیاں دینا شروع کر دیں، جتنا آپ لوگوں کو سپیس دینا شروع کر دیں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا، آپ کے لیے راحتوں کا سامان آ جائے گا. کیونکہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح کے فیصلے زمین سے اوپر جاتے ہیں، جس طرح کے اعمال زمین سے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، ایسے ہی اوپر والا ہمارے اوپر فیصلے صادر فرماتا ہے. اگر آپ رحمت کے کام دنیا میں کریں گے، لوگوں کو معاف کریں گے، لوگوں کو درگزر کریں گے، لوگوں کو عطا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایک گناہگار سخی کہیں گناہ افضل ہے اس بخیل سے جو ہو بخیل لیکن پرہیزگار ہو.
اور بعض روایات میں تو یہاں تک آیا کہ بخل اور ایمان ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنجوس آدمی اگر پرہیزگار ہے تو اللہ کے نزدیک وہ صحیح زیادہ افضل ہے جو گناہگار ہے. سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور بالخصوص اہل بیت کے گھرانے کے فضائل کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر پہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ کے گھر پہ کوئی سوالی آ جاتا تو اس کو خالی نہیں لٹایا کرتے تھے، اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیا کرتے تھے. اور خود 6 مہینے 3 مہینے تک کاشانہ نبوت پہ آگ نہیں جلا کرتی تھی، کھانا نہیں پکا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اس در سے خالی نہیں گیا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو صحابت کا وہ مظاہرہ تھا، وہ کائنات نے دیکھا کہ آپ نے کس انداز کے ساتھ خود تو بھوکے رہ کر زندگی گزاری، لیکن آپ کے در پہ بھی اگر کوئی سوالی آ گیا تو آپ نے اس کو خالی نہ لٹایا. بلکہ تاریخ میں یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم حضرت فاطمہ کی صحابت دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے کہ ہم نے دیکھا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی الہامی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کے اہل بیت، اس کے گھرانے والے اپنے کپڑے تک بیچ کے لوگوں کی ضروریات پوری کر دیا کریں گے. اور تاریخ نے یہ مظاہرہ دیکھا بھی کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دوپٹہ حضرت بلال کو دیا کہ یہ جا کے بازار میں فروخت کرو، اور کوئی ضرورت مند آیا ہوا تھا کہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیا جائے. یعنی دوپٹہ بیچ کے جو رقم آئے اس سے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دو. جب ایسا معاشرہ تھا تو وہ پھر مدینہ جیسی اسلامی ریاست بنتی ہے جہاں لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے. آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، ہم لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے، ہم آسانیاں عطا فرمائیں گے، ہم آسانیاں تقسیم کریں گے، اس نیت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیوں کا سبب عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.